بازار شام زینب دربار عام. تنہا ہے زینب کس کو بلائے، روداد اپنی کس کو سنا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم علال الانسان من اسرار القدم وعلمہ من البیان ما لم یعلم والصلاة والسلام على اول الصبح اللہ الذی من نفقت احدیہ وأول شمشنا أشركت بالسماوات الأزلية نذير الأوامر الإنسانية وبشير الخلائق الفانية أسلم ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سيد الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. لا سيما لا يصب الدين والإيمان باب الأمن والأمان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر وشجاع الغزنفر وقاسم طوبى وسقر وساقيا الحوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر. إنما يريد الله وليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تينر رأيت غدا رجلا كرارا وغير فرار. صلوات میں نے رسول کے جس قول کو اپنی تقریر کا عنوان کلام قرار دیا ہے، آپ حضرات کے ذہنوں اور آپ حضرات کے چہروں کی چمک یہ بتا رہی ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. عزیزان گرامی، لیکن کچھ شرعی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں جسے بیان کر دوں. اس نو گزیدہ امام بارگاہ میں خطاب کرتے ہوئے ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ موضوع آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے ہوگا. اب پیغام میں آپ اتنا نہ ڈوب جائیے گا کہ تھکن کا احساس کرنے لگیے گا. دیکھیے یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزا، یہ مسلسل اور مکمل ایک پیغام ہے. اگر توجہ کا طالب ہوں ایک بار مل جل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ مسلسل ایک پیغام ہے اور اس پیغام کا اثر مزاج انسانی پر نہ پڑے تو پھر اسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب اگر فرق پڑے تو فائدہ ہے اور نہ پڑے تو کوئی فائدہ نہیں. پھر تو یہ رسم ہو جائے گا، یہ رواج ہو جائے گی، یہ کلچر ہو جائے گا، یہ ایک ماحول کا ایک موقع ہو جائے گا. لیکن اگر یہ پیغام ہے، توجہ کا طالب ہوں، اگر یہ پیغام ہے تو اس کا اثر ہونا چاہیے. اثر ہونا چاہیے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ پڑھا لکھا وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈگریوں کا ڈھیر ہو، پڑھا لکھا وہ ہے کہ جس کے علم کا اثر اس کی فطرت پر ہو.
اگر فطرت میں نہیں ہے تو بیکار ہے۔ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، میں کسی کی خوشنودی کے لیے کچھ نہیں پڑھتا، نہ کسی کی دل آزاری کے لیے کچھ پڑھتا ہوں۔ یہ ممبر کسی کے دل دکھانے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ ممبر حق بیانی کی بھی جگہ ہے۔ میرا مقصد کسی کی ذات کو تکلیف پہنچانا یا کسی کی ذات کو خوش کر دینا نہیں ہے۔ اب میرا ہی نہیں، ہر عزادار کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس کے عمل سے فاطمہ خوش ہو جائے، علی خوش ہو جائیں، اہل بیت خوش ہو جائیں، اور جب یہ خوش ہو جائیں گے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ عزیزو، ایک بہت بڑا تاجر تھا اور اس نے ایک بہت خوبصورت محل بنوایا شام میں، اور مولا کائنات کے پاس دعوت لے کے گیا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے اس مکان کا فیتا جو ہے آپ کاٹیں۔ یہ میں اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ اپنا قدم مبارک پہلا میرے اس گھر میں رکھیں، اس کا یہ مقصد تھا۔ امام نے کہا بھائی میں کسی کے نوگزیدہ بنائے ہوئے مکان میں تو جاتا نہیں، لیکن تو میرا چاہنے والا ہے، میرا صحابی ہے، تو ایک شرط پہ جا سکتا ہوں۔ کہا کیا شرط ہے مولا؟ آپ کی ہر شرط مجھے منظور ہے۔ کہا نہیں، ہر شرط نہیں، ایک شرط پہ جا سکتا ہوں۔ کہا کیا شرط ہے؟ غور سے سنیے گا۔ کہا شرط یہ ہے کہ اگر تیرے مکان کو کسی کی ضرورت پڑے تو کبھی منع مت کرنا۔ پتہ چلا کہ اگر ایک مومن مکان بنائے اور کسی کو اس کی ضرورت پڑے اور اگر وہ منع کر دے تو اس میں دنیا کے چاہے جتنے بڑے بادشاہ آ جائیں، علی نہیں آ سکتا۔ ذاتی بنائی ہوئی ملکیت پر ہے عزیزو۔ امام بارگاہوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ بنانے کے بعد اس کا متولی بس اسی بات پہ ناز کرے کہ یہ خدمت مولا نے تمہیں دے دی ہے، کبھی اس جائیداد کا اپنے کو مالک مت سمجھنا۔ مجھے ایک پیغام دینا تھا جسے میں نے دے دیا۔ آپ کی سماعتوں کو میرا سلام ہے کہ آپ نے بہت توجہ سے سن لیا عزیزو، لیکن اس پیغام کو دل میں لے کے جائیے گا عزیزو۔ اب جب ذاتی مکان میں یہ حکم ہے تو ان امام بارگاہوں کے لیے اور مسجد کے لیے اور روضوں کے لیے تو یہ ہے کہ یہی ناز کرنے کے لیے بہت ہے کہ ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کے خادم ہیں، وہ مجھ سے اپنی خدمت لے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ تو ان کی تو بارگاہ پناہ میں خدمت گزاروں کی کمی نہیں ہے۔ یہ تو شرف ہے میرا کہ انہوں نے ہمیں چن لیا، ورنہ اگر وہ چاہیں تو زمین کے ذرات خدمت کریں، درخت خدمت کرے، آسمان خدمت کرے، سورج خدمت کرے اور چاند خدمت کرے، چاند خدمت کرے۔ ذرا سا شاعر صاحب کو جگائیے، سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی میں جو سنانے جا رہا ہوں وہ سو کے سننے کی چیز نہیں ہے۔ ارمان میں لوگوں نے رات بھر شب بیداری کی، توجہ کا طالب ہوں، جا کے سن لیجئے گا عزیزان گرامی۔ تو یہ وہ میرا شرف ہے، آپ کا شرف ہے کہ انہوں نے اس خدمت کے لیے آپ کو چن لیا، ہمیں چن لیا۔ عزیزان گرامی، مقصد امام بارگاہ، مقصد روضہ، مقصد مسجد یہ ہے کہ جسے جب ضرورت ہو وہ اس کا استعمال کرے، یہی اس کا حق ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہم نے آپ حضرات کے سامنے رسول کے جس اعلان کو اپنی تقریر کا عنوان کلام قرار دیا ہے، اور مشہور کیا، یہ تو اتنا مشہور ہے کہ ہر بچے کے دلوں میں ہے۔ یہ
عزیزان گرامی، جب تقریباً 40 جنگیں ہو چکی اور جنگوں کا مزہ رسول کے صحابی خوب اٹھا چکے، اب ایک موقع وہ آیا کہ مرحب نام کا ایک بدتمیز انسان مسلمانوں کے جاتے ہوئے قافلے کو لوٹ لیا کرتا تھا، توجہ کا تعلق، لوٹ لیا کرتا تھا۔ یہ خبر رسول کے خیمے تک آئی تو رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہودی ہے، وہ یہودیوں کا سردار ہے، ہم قلعہ قموس فتح کریں گے۔ اب رسول نے اعلان کر دیا کہ کل قافلہ روانہ ہوگا، جسے چلنا ہے وہ سب تیار رہے۔ سنی سنائی باتیں کم پڑھنے کا عادی ہوں، اگر پڑھوں تو مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا، تبھی پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ تو کہا کل ہم چلیں گے۔ اب کل ہو گئی، رسول نے اپنے ارد گرد دیکھا تو بس وہی رہنے والے 5، سلمان، ابوذر، مقداد اور علی، یہی 4-5 لوگ تھے۔ ارے بھائی کوئی آیا ہی نہیں۔ پھر رسول نے اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، سب اپنے صحابیوں کو اکٹھا کیا اور رسول نے اعلان کیا کہ کل جو ہمارے ساتھ چلے گا اسے خیبر کی فتح کے بعد 40 اونٹیں کھجوروں کے لدے ہوئے اور 7 اونٹ لدی ہوئی چاندی اور 2 اونٹ لدے ہوئے سونے کے ملیں گے۔ اب دوسرے دن اتنی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، کہ رسول پریشان۔ اب سب رسول کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس بھی ایک تلوار ہے، میں بھی چلوں گا۔ جن کی تلواریں کبھی نیام سے باہر نہیں نکلی تھیں وہ بھی اپنی زنگ آلودہ تلوار لیے پہنچے تھے۔ یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے، کتنا سونا ملے گا؟ یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے، کتنا چاندی ملے گی؟ یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے، کتنی کھجوریں ملیں گی؟ ارے کھجور کے بھوکھو، کتنی ملیں گی؟ اب سب رسول کے حضور میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا۔ بس رسول نے توجہ کا طالب ایک اعلان کیا، سب چلیں گے لیکن ہمارے ساتھ علی نہیں جائیں گے۔ سب کی چڑھی ہوئی بازوؤں کی مچھلیاں ڈھیلی ہو گئی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ارے جو ہمیں کھلاتا تھا وہی نہیں جائے گا، جس کے بل پر ہم جنگ فتح کرتے تھے وہی نہیں جائے گا۔ کسی نے بیماری کا بہانہ بنایا، کسی نے اپنی طبیعت کا بہانہ بنایا، کسی نے زوجہ کی محبت کی دہائی دی۔ یا رسول اللہ بچے بہت رو رہے ہیں۔ تو کہا بھائی یقین دلاتا ہوں، سنیے گا، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں کھجوریں ملیں گی، تمہیں سونا ملے گا، تمہیں چاندی ملے گی۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں اپنی قوت پہ ہے تو پورا بھروسہ، لیکن ہم آج تک بغیر علی کے ایک بھی جنگ جیتے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کہا یا رسول اللہ بہادر تو ہم بہت ہیں، شجاع تو ہم بہت ہیں، عزیزان گرامی، لیکن کوئی جنگ علی کے بغیر ہم نے فتح نہیں کی ہے، آپ علی کو لے چلیے۔ کہا نہیں، ابھی مرضی پروردگار نہیں ہے۔ توجہ
توجہ کا طالب ہوں. ابھی ہم چلیں گے عزیزان گرامی اس میں کچھ تو اس امید پہ گئے کہ کم سے کم رسول کے ساتھ 40 دن کھانے کو تو ملے گا. عزیزان گرامی سنا ہوا جملہ ہے لیکن بڑا پرلطف جملہ ہے. ایسے کھانے والے تھے کہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ اناج کی بوریاں چوم چوم کے کہتے تھے کہ تم کب کھلو گی. اللہ ذوق خانگی. عزیزان گرامی ارے ایسے کھانے والے تھے کہ رسول کی زندگی میں تو مال غنیمت کھایا, مرنے کے بعد باغ فدا کھا ہوں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلیے, ہم بھی چل رہے ہیں. سب آئے اور اچھا خاصا لشکر خیبر میں آیا. عزیزان گرامی اب جب خیبر میں اچھا خاصا لشکر آ گیا تو ہمارے بڑے بھائی محترم میرے محسن ان کا وہ خوبصورت جملہ کہ جھنڈا لے کے جاتے تھے اور ڈنڈا لے کے آتے تھے, بڑا خوبصورت جملہ تھا. عزیزان گرامی انہوں نے اسپیڈ نہیں بتائی کہ کس اسپیڈ سے جاتے تھے اور کس اسپیڈ سے آتے تھے, وہ میں بتاتا ہوں, وہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی 39 دن جاتے تھے. یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں, توجہ کا طالب ہوں. جاتے ضرور تھے, مرحب اپنی برجی سے کھول کے دیکھتا تھا اور اپنے بغل والوں سے کہتا تھا کہ یہ تو سب جانے پہچانے لگتے ہیں. ارے بھائی مرحب یہ تمہارے جانے پہچانے کیسے, یہ اسلام کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں, تو یہودی کا سردار ہے. کہا یہ جانے پہچانے اس لیے ہیں کہ آج سے پہلے کئی لوٹوں میں یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. شامل تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ جاتے بڑے ولولے کے ساتھ تھے. اب مرحب کا چہرہ برجیوں سے دیکھتے تھے تو عالم ہوتا تھا کہ چیخ کے کہتے تھے اللہ. عزیزو اللہ کہتے ہوئے رسول کے خیمے میں جا کے کہتے تھے اکبر. تھی ان کی, اتنا تیز بھاگتے تھے وہاں سے, جانا پہچانا چہرہ. مرحب خوش تھا, مرحب خوش تھا کہ ان کے آنے سے خیبر تو فتح ہونے والا نہیں ہے. اب 39 دن یہی عالم رہا, 39 دن یہی عالم رہا. اب گھبرا کے لشکر والوں نے کہا اور خاص طور سے یہودیوں کے کارندوں نے کہا کہ اے رسول اگر آپ نبی ہیں تو پیشن گوئی کیجئے. کہا میری یہ پیشن گوئی ہے کہ 40ویں دن خیبر فتح ہو جائے گا. توجہ کا طالب ہوں, 40ویں دن خیبر فتح ہو جائے گی. اب نبی کی پیشن گوئی تھی. یہ پریشان بار بار رسول کے پاس جاتے تھے, یا رسول اللہ علی کو بلا لیجئے, علی کو بلا لیجئے. ارے کیوں, تم نے تو کہا تھا کہ ہم ہی کافی ہیں, تم نے تو کہا تھا کہ ہم ہی کافی. یا رسول اللہ ہے وہ بڑا بہادر, کیسے جانتے ہو اس کو, تم تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. اب رسول سے کیسے کہیں کہ آپ کے ساتھ تو مصلحتاً ہے, مقصداً تو اسی کے ساتھ ہے. اب عزیزو عالم یہ ہے کہ یہودیوں کے
قلعے کی رقصاؤں کی پائلوں کی جھنکار تلے اسلام کی آواز دب رہی تھی۔ ان قریب تھا کہ اسلام کے اعلان کا 40واں ہو جاتا کہ رسول نے، سنیے گا عزیزان گرامی، رسول نے 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھی۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، رسول نے 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھی، اور نماز استغاثہ پڑھنے کے بعد رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا نعود علی مظہر العجائب، علی کو پکارا۔ کم سے کم 40 صحابی رسول کے وہاں موجود تھے، ان کو فوراً کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ علی کو کیوں پکار رہے ہیں، اللہ کو پکاریے۔ عزیزو اب علی کو پکارا، اب ایک گفتگو سن لیجئے۔ علی چلے تو عزیزو راوی لکھتا ہے، کتابیں بتاتی ہیں کہ علی چشم زدن میں آئے۔ اب اس پہ بحث لکھی شبلی نعمانی نے کہ علی چشم زدن میں کیسے آ گئے۔ ارے چشم زدن بچوں کو تشریح کر کے بتاؤں کیا ہے؟ پلک جھپکتے ہی۔ عزیزو شبلی نعمانی کا جواب ہے کہ علی ہے کون؟ شبلی تو علی کو پہچان نہیں رہا ہے، قرآن سے دلیل چاہتا ہے تو سلیمان کا وسیع آصف ابن برقیہ جو اپنے نبی کے حکم پر چشم زدن میں تخت بلغیس لا سکتا ہے، تو یہ علی ابو تراب ہے۔ زمین کی کیا اوقات کہ جو علی کا حکم نہ مانے۔ عزیزو علی نے زمین سے کہا اپنی تنابیں کھینچ لے۔ عالم یہ ہے کہ ابھی رسول نے اتنا پڑھا تھا نعود علی مظہر العجائب تجدہ وان لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی۔ تیسری مرتبہ کا علی مکمل نہیں ہوا تھا کہ رسول نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب وہ اعلان کہ کل علم میں دوں گا، وہ سب تو آپ کا سنا واقعہ، سنانے میں وقت بھی ضائع نہیں کرتا، بس پتے کی بات سنتے چلے جائیے۔ اب تھوڑی دیر کی اور زحمت ہے۔ علی کو سجایا، سنوارا اور سوار کیا۔ توجہ کا طالب، 40ویں دن علی علم لے کے گئے، 39 دن جھنڈے گئے تھے۔ 40ویں دن علم گیا، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا کل علم میں دوں گا۔ 39 دن کس نے دیا تھا پتہ نہیں ہے، آپس میں ان لوگوں نے خلافت کی طرح سے جھنڈے بانٹے تھے۔ حشر ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ اب علم لیا، میں نے جملہ صرف کیا عزیزان گرامی، تاریخ کی فکر سے نقطہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔ اب 40ویں دن علم چلا، اب علم کی اوج ہی الگ ہے، علم کے فرہرے کی اوج ہی الگ ہے، پنجے کی چمک ہی الگ ہے۔ وہ اطمینان سے تیاری کر رہا ہے فتح کی۔ اب یہاں اس کے نجومی گھبرا کے گئے، کہا عمر اب چین سے نہ سو، ستاروں کے انداز بدل رہے ہیں۔ ارے کہا 39 دن میں کچھ نہیں ہوا تو یہ 40ویں دن کیا ہو جائے گا؟ کہا 40ویں دن وہ دکھ رہا ہے جو 39ویں دن نہیں دکھا تھا۔ اب عزیزان گرامی انداز کیا تھا؟ علی خندق کے اس پار تھے، خندق کھدی ہوئی تھی خیبر کے چاروں طرف سے، اور ابھی بھی لال قلعے پہ کھدی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو جا کے ذاتی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو خندق کے ادھر ہی علی تھے، کھدی ہوئی خندق کے ادھر ہی علی تھے، ادھر برجی بنی ہوئی تھی، اس پر مرحب بیٹھا ہوا تھا اور گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔
پریشان ہے، کہہ رہے مسکراہٹ سے کام چل جاتا تھا، یہاں تو گھورنے پہ کچھ نہیں بن رہی۔ تو کچھ نہیں بن رہی۔ ارے مرحب پریشان مت ہو، ابھی دیکھ کمال، ابھی دیکھ کمال کہ مرحب نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ جس پتھر پر پاؤں نہیں ٹکتے تھے اس پہ علم گڑا ہوا ہے۔ تاریخ میں بس دو ہی معجزے ملتے ہیں، بابا نے خیبر میں علم گاڑا تھا، بیٹے نے دجلہ کے سینے میں۔ بس یہ دو ہی بار ایسا نظر آیا۔ توجہ کا طالب ہوں، تاریخ کا مورخ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیزوں کو بہا کے لے کے چلا جاتا ہے، اور سخت پتھر کی صفت یہ ہے کہ اس پہ نقش نہیں ابھر پاتے۔ اے تاریخ کے متعصب مزاج مورخ، تجھے ابو طالب کے لہو کا اثر پتہ نہیں ہے۔ یہ ابو طالب کا لہو ہے جو جب چاہے پتھر کو پانی بنا دے، پانی کو اس کے ہوش اڑ گئے اور غراتا ہوا، انگڑائیاں لیتا ہوا، مچلتا ہوا، چنگاریاں پھینکتا ہوا، اکڑتا ہوا علی کے سامنے آیا۔ اب جب سامنے آیا تو علی سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ اہل بیت ہیں، جنگ کے میدان میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی، صرف میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف یہ جنگ ہے، جائز جنگ میں علی نے اپنا تعارف ماں کے نام سے کیا، ورنہ اس سے پہلے 67 جنگوں میں علی سے پوچھا گیا آپ کون ہیں تو کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب۔ لیکن اس جنگ میں کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تاکہ اس کے ہوش درست ہو جائیں، ماں کی وصیت یاد آ جائے، سب سے لڑنا حیدر سے مطلب۔ عزیزان کرام، اسے یاد آ گیا، توجہ کا طالب ہوں، اسے یاد آ گیا کہ ارے تو میری ماں نے منع کیا ہے۔ اب وہ چلا تو حضرت شیطان تو اسی دن کے لیے ہے نا۔ پہنچ گئے، کہاں جا رہا ہے؟ کہنا میں نہیں لڑوں گا، میری ماں نے منع کیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں،
تو کہا کہ ارے ماں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں یہی حیدر ہو، کوئی دوسرا ہو، سنی ہوئی باتیں ہیں عزیزان کرام۔ تو کہا کہ عورتیں ہنسیں گی، عورتوں کا ہنسنا بہادروں کو برداشت نہیں تھا عزیزان کرام۔ یعنی اس دور کی غیرت مند عورتیں میدان سے بھاگنے والے پر ہنستی تھیں۔ یہ یہودیوں کا چلن تھا عزیزان گرامی۔ میدان سے جو مرد بھاگ آتے تھے ان پہ ہنستی تھیں، یہ شیطان کہہ رہا ہے، ہنستی تھیں عورتیں عزیزان محترم۔ تو یہودیوں کی عورتوں میں تو اتنی غیرت تھی کہ میدان سے بھاگنے والے مردوں پہ ہنستی تھی۔ ارے مسلمان کی عورتوں کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ میدان میں چلی آئی۔ تو عزیزان گرامی اب وہ سکھا پڑھا کے پھر واپس لے آیا۔ تو اب لے آیا تو دوہرا خرد باندھا، دوہری زیرہ لگائی، دوہری تلوار لگائی۔ ارے مرحب، اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ یہ ایسا شجاع ہے، ایسا بہادر ہے کہ جب نیام سے ذوالفقار نکال لے تو جبریل جیسا مقرب فرشتہ اپنے پر سمیٹنے لگے۔ تیری دو زرہ کی کیا اوقات ہے؟ اس کی دو زرہ کی۔ اب علی نے ضرب ماری، توجہ کرتے پہلے اس نے وار کیا، کعبہ کاٹا، یہ سنا ہوا واقعہ ہے۔ بس کچھ تاریخ کے ایسے نقطے ہوتے ہیں کہ حق ہوتا ہے تاریخ کا کہ اسے پڑھا جائے، اور حق ہوتا ہے کہ مجمع اس کو اسی سماعت پہ جا کے سنے۔ اب عزیزان گرامی، اس جنگ سے پہلے علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، علی جیسا ساوند، علی جیسا 80 جنگوں کا فاتح، کبھی بھی علی نے تلوار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں چلایا تھا عزیزان گرامی۔ بس یہ خیبر کی جنگ ہے کہ علی نے اس تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ضرب مارنی چاہی، رک کے پوچھ لیا مولا یہ دو ہاتھوں سے تلوار کیوں چلا رہے ہیں؟ کیا واقعی مرحب اتنا بہادر ہے؟ کہا نہیں، مرحب بہادر نہیں ہے، علی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مجھے بلایا تھا تو میرے دونوں ہاتھوں پر واجب ہے۔ واجب ہے کہ میں دونوں ہاتھوں سے علی کی اطاعت کروں۔ اب جب دونوں ہاتھوں سے ذوالفقار چلی تو مرحب دو ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ سر کو کاٹا، کمر کو کاٹا، سینے کو کاٹا، گھوڑے کو کاٹا، زمین پر آئی۔ تو روایت بتاتی ہے کہ پرے جبریل بچھے تھے، خدا جانے روایت کیسی ہے، میرا یقین ہے کہ پرے جبریل علی کی تلوار کو نہیں روک سکتے عزیزان گرامی۔ پرے جبریل علی کی تلوار کو نہیں روک سکتے۔ اب بچھے ہوں گے تو مقصد جبریل جانے۔ ارے کیوں نہیں روک سکتے؟ اس لیے نہیں روک سکتے کہ جو معراج کے وقت پر چل سکتے تھے وہ خیبر میں پر کٹ بھی سکتے تھے۔ نقطہ یاد آ گیا، سن لیجئے، آپ کے مزاج مولا کے حوالے کر رہا ہوں۔ غضنفر عباس طوسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں تک کفر و شرک کی منزل تھی تلوار پڑتی چلی گئی، جہاں سے عصمت کی منزل آئی تلوار اٹھتی چلی گئی۔ سنایا واقعہ ہے کہ اب میں سمیٹ رہا ہوں۔ کتنے منٹ ہوئے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خیبر کا تو ماشاءاللہ خیبر کا تو ابھی ایک علاقہ پڑھا گیا ہے عزیزان گرامی۔ اس کے بعد کی خیبر بڑی حسین ہے۔ اب اس پوری حسین خیبر کو تو میں نہیں پڑھ سکتا، بس چند جملے بس اس کے بعد رہتے مسائل، لیکن اسی شوق سے سنیے گا عزیزان گرامی۔ سال میں ایک بار پڑھتا ہوں، سنی جاتی ہے اس توجہ کے ساتھ، اس لیے پڑھتا ہوں، وہ کوششیں کرتا ہوں عزیزان گرامی۔ اب
مرحب دو ہو گیا، اسلام کے قافلے میں شور مچا۔ سنیے، لوٹنے والی حسرت جو برسوں سے دل میں پل رہی تھی عمر کے خیبر کے میدان میں ٹوٹ پڑی۔ عمر کے خیبر کے میدان میں ٹوٹ پڑی۔ عزیزان گرامی، خوب لوٹا، خوب لوٹا، اور لوٹ کے لے آ کے رسول کے خیمے میں ڈھیر لگا دیا۔ سنیے عزیزان گرامی، اب جب ڈھیر لگ گیا تو رسول نے حکم صادر کیا۔ کیا حکم صادر ہوا؟ کہ جتنے گئے تھے سب کا آدھا، علی کا دوہرا۔ اب سب رسول اللہ کو گھیر لیے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ارے ہم تو 39 دن گئے تھے، علی تو 1 دن گئے تھے۔ جب نہ رسول کہیں کہ 39 دن جا کے کیا کیا تھا آپ نے، لیکن یہ تو میں نے کہا، رسول نے جو کہا وہ بڑی پرلطف بات ہے۔ رسول نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو اسلام میں مرد کا دوہرا ہوتا ہے؟ عورت کا اب دلیل دی اور گھبرا کے سامنے کہا، یا رسول اللہ، سرسر جنگوں میں ہم اپنی مردکانی دکھا چکے ہیں، آپ نے ہمیں عورت کیسے بنا دیا؟ کہ ہم نے اعلان نہیں کیا تھا کہ 40ویں دن اللہ مرد کو صلوات پڑھے محمد بس عزیزان محترم، کربلا میں ایک شور اٹھا کہ ہم حسین کو علی کے بغض میں ماریں گے، علی کے بغض میں حسین کو قتل کریں گے۔ عزیزو، 10ویں محرم سن 61 ہجری کو فاطمہ کا لال نرغیادہ میں گر گئے۔ کیا ظلم ہوا حسین پر، کیا غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے حسین پر۔ میں لفظوں میں کیا بیان کروں، مصائب محسوس کرنے کی چیز ہوا کرتی ہے، خطیب پڑھ کے کبھی مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ محسوس کریے کہ کیا ظلم ہوا حسین پر، کہ عزیزوں کسی کربلا کے جو بھی شہید تھے، کوئی تیر سے شہید ہوا، کوئی بھالے سے شہید ہوا، کوئی گرز سے شہید ہوا، کوئی تلوار سے شہید ہوا۔ یہ فاطمہ کا جانی ایسا غریب تھا کہ اس کے اوپر سارے اسلحے، تیر بھی پڑ رہے ہیں، نیزے بھی پڑ رہے ہیں، تلواریں بھی پڑ رہی ہیں۔ عزیزو، راوی بیان کرتا ہے کہ جب انس نے نیزہ مارا تو بائیں پسلی داہنی پسلی سے مل گئی، سنان نے نیزہ مارا تو داہنی پسلی بائیں پسلی میں مل گئی، پشت فرش پر حسین جھومنے لگے۔ علامہ ہارون رشید نے لکھا کہ حسین پیشانی کے بل خاک پہ نہیں گرے، حسین پشت کے بل زمین کربلا پہ گرے، اور گرے تو خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ عزیزو، اسی اسنا میں شمر نے خنجر سے چاہا کہ حسین کا گلا کاٹ لے، 7 باری کوشش کی، گلا نہیں کٹا۔ جب گلا نہیں کٹا، سنے حسین کتنے بڑے کریم کا نام ہے، اب کھڑا ہو کے ہانپنے لگا۔ حسین نے اسے دیکھا، کیوں ہانپتا ہے؟ کہا، یا ابا عبداللہ، حسین آپ کا گلا کیوں نہیں کٹتا؟ کیا خشک ہے اس لیے نہیں کٹتا؟ تو حسین نے کہا کہ کیا میں خشک کہہ دوں تو پانی دے دے گا؟ کہا نہیں حسین، ہم پانی تو نہیں دیں گے، لیکن نہیں کٹنے کی وجہ بتا دے۔ کہا یہ اس لیے نہیں کٹتا کہ اسے رسول چوما کرتے تھے۔
کیسے کٹے گا؟ اب تیروں سمیت کروٹ لی، اب اس نے ضربیں مارنی شروع کی۔ ایک ضرب پر حسین نے اپنوں کو پکارا، سنیے گا، اپنوں کو پکارا، بابا، نانا، سب چلے گئے۔ عزیز راوی بیان کرتا ہے کہ 11 ضربیں ماری، 11ویں ضرب پر فاطمہ زہرا نے حسین کا گلا چھوڑ دیا، دامن کو پکڑ لیا، اماں سب چلے گئے تم نہ جانا۔ بس عزیزو، مصائب کا آخری فقرہ گریہ کر لیجئے۔ عزیزو، اب جب 12ویں ضرب ماری، حسین کا گلا کٹا۔ اب یہاں تک تو آپ نے سنا ہے، اس کے بعد سنیے، اب جب گلا کٹا تو وہ سر کو لے کے خیمے کی طرف نہیں گیا، اشقیاء کی طرف نہیں گیا، زلفوں میں ہاتھ ڈالی اور لے کے فرات کی طرف چلا۔ میں سمجھا، راوی نے سمجھا کہ سر کو عباس کے پاس لے جائے گا۔ قیامت یہ تھی کہ عباس کے پاس بھی نہیں لے گیا۔ رئیس الواعظین پڑھتے ہیں کہ اس سر کو لے کے فرات میں گیا۔ چہرے پہ اتنی گرد پڑی تھی کہ چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، لیکن علامہ ہارون زکی پوری لکھتے ہیں کہ جو ہی فرات کے پانی میں سر کو ڈالا، جو زبان باہر تھی وہ اندر چلی گئی۔ اب جب زبان اندر چلی گئی